بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نسبت سے جنگ جمل کا واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کی عزت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ روافظ تو ان کی توہین کر جاتے ہیں اور بہت سے اہل سنت بھی حضرت عائشہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ غلط سمجھتے ہیں۔ اس مسئلہ میں زبیر اور طلحہ کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، دو بندوں کے مابین اگر جھگڑا ہو، اختلاف ہو اور وہ بعد میں رفع ہو جائے تو کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ ہم جھگڑا بیان کرتے رہیں، صلح بیان نہ کریں۔ ایک آدمی اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے تو آپ خام خواہ اس کا رجوع ڈسکس نہ کریں، اس کی غلطی کو ڈسکس کرتے رہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ سید عائشہ نے رجوع کیا ہے اپنی بات سے، سیدنا طلحہ نے رجوع کیا ہے اپنی بات سے، سیدنا زبیر نے رجوع کیا ہے اپنی بات سے کہ انہیں مولا علی سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا اس مسئلہ میں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر جو بحث کی ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حدیث حوض ڈسکس کر رہے ہیں۔ قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ جب سید عائشہ حوض کے مقام پر آئیں تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور کہا میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم میں سے وہ کون ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدنا زبیر نے کہا آپ لوٹتی ہیں، ممکن ہے اللہ آپ کی وجہ سے لوگوں میں صلح کروا دے۔ یہ شیخ البانی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے درج ذیل شاہد سے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے فرمایا کاش مجھے پتہ چل جاتا تم میں کون ہے جو ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے چہرے کے بال بہت زیادہ ہوں گے، وہ نکلے گی اور اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے، اس کے دائیں اور بائیں جانب لوگوں کی کثیر تعداد کو قتل کیا جائے گا اور وہ خود بال بال بچ جائے گی۔ شیخ البانی بیان کرتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے متن میں کوئی اشکال نہیں، بخلاف استاد سعید افغانی۔ اس حدیث سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت عائشہ کو حوض کا علم ہوا تو ان کو واپس چلا جانا چاہیے تھا، جبکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوٹی نہیں تھیں۔ اس چیز کو بھی ام المومنین کی طرف منسوب کرنا ان کے شایان شان نہیں ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جامع الصفات اور باکمال آدمی سے وہی کچھ صادر ہو جو اس کی ذات کو زیب دیتا ہو، کیونکہ معصوم وہی ہے جس کو اللہ بچا کر رکھے۔ اہل السنہ کو چاہیے کہ وہ محترم شخصیات کی شان میں غلو نہ کیا کریں، جیسا کہ شیعوں نے اپنے امام کے حق میں کیا اور انہیں معصوم قرار دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قافلے کے ساتھ نکلنا سید عائشہ کی خطا تھی، اسی لیے جب ان کو حوض کے بارے میں حضور کا ارشاد یاد آیا تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا زبیر نے ان کو یہ کہتے ہوئے مطمئن کر دیا ممکن ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے لوگوں میں صلح کروا دے۔ امام ذیلعی بیان کرتے ہیں سید عائشہ نے اس خطا پر ندامت کا اظہار کیا تھا، جیسا کہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں روایت کیا ہے کہ سید عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا ابو عبد الرحمن تو نے مجھے نکلنے سے روک کیوں نہیں لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ابن زبیر آپ پر غالب آ گئے تھے۔ پھر سید عائشہ نے کہا اللہ کی قسم اگر تم مجھے روک لیتے تو میں نہ جاتی۔ اس اثر کی ایک دوسری سند بھی ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کہا، اور یہ بھی کہا کہ قیس نے کہا پہل تو سید عائشہ کا یہ خیال تھا کہ ان کو ان کے گھر میں آپ کے ساتھ دفن کیا جائے گا، یعنی کہ سید عائشہ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے گا، لیکن جنگ جمل کے بعد انہوں نے کہا میرے اس فعل کی وجہ سے مجھے دوسری امہات المومنین کے ساتھ دفن کر دینا۔ پھر ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔
قیس کہتے ہیں سید عائشہ کی مراد جنگ جمل والا واقعہ تھا، بعد میں ان کو اس پر بہت ندامت ہوئی تھی اور انہوں نے اس سے توبہ کی تھی، حالانکہ ان کا ارادہ خیر و بھلائی کا تھا، جیسا کہ طلحہ اور زبیر اور کبار صحابہ کی جماعت نے اجتہاد کیا تھا، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ تو بھائیوں اور دوستو، یہ شیخ البانی کا تبصرہ ہے۔ انہوں نے کچھ علماء کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن رجوع کر لیا انہوں نے۔ اسی بات کو علامہ باقلانی نے بھی اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا، حضرت عائشہ کی نسبت سے بھی، طلحہ زبیر کی نسبت سے بھی، کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنے اس مسئلہ سے۔ اور یہاں پر ایک ذاتی میرا ایک فہم ہے اور اس کی تائید علامہ باقلانی کی عبارت سے بھی ہوتی ہے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا کہ طلحہ زبیر جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلطی کر کے دنیا سے چلے جاتے، مسئلہ بن جاتا۔ اللہ نے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دی کہ عشرہ مبشرہ صحابی جس کی جنت کا فیصلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کر کے گئے ہوں، اس کے بارے میں یہ بات کرنا کہ وہ سیدنا علی کی مخالفت میں دنیا سے گیا، بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ اللہ نے اس طانے سے ہی ان کو بچایا اور موت سے پہلے انہوں نے اپنے اس مسئلہ سے، اپنی اس غلطی سے رجوع کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے علامہ ذہبی نے بھی اس بات کو کوٹ کیا، حدیث ہوپ کو ڈسکس کیا علامہ ذہبی نے، اور علامہ ذہبی نے وہاں وضاحت کی کہ سید عائشہ جب واپس جانے کی بات کر رہی ہیں تو سید عائشہ کا رجوع تو وہیں ثابت ہو گیا۔ تو بھائیوں اور دوستو، ہم ان ہستیوں سے متعلق اپنے ذہن کو صاف کریں۔ ان ہستیوں کا رجوع صحیح اسناد احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔